السلام علیکم، میرا نام ہے باریہ دت اور میں ہوں کلینیکل سائیکالوجسٹ۔ اس بات پر تو سب ایگری کریں گے کہ معاف کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ ہم سب کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شخص کی وجہ سے تکلیف ضرور پہنچتی ہے، بے شک وہ آپ کا کوئی دوست ہو، رشتہ دار ہو، گھر کا کوئی فرد ہو یا آپ کا کوورکر۔ ایسا شخص جس نے آپ کا دل دکھایا ہو اور اس کی وجہ سے آپ کو مینٹلی یا ایموشنلی تکلیف پہنچی ہو، اسے بھول جانا اور معاف کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ پر ایسی نیگیٹو فیلنگز پر لٹکے رہنا آپ کی صحت کے لیے کافی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دل میں غصہ رکھنا، کسی کا نقصان ہوتے ہوئے دیکھنا یا بدلے کی خواہش رکھنا، یہ سب چیزیں آپ کو ایک ڈارک سائڈ کی طرف لے جائیں گی۔ بہت سے لوگ ریونج لینے کی خواہش میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی اسی سوچ میں تباہ کر لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ان نیگیٹو فیلنگز کے ساتھ رہنا نہیں ہے، بلکہ اسے بہتر سے بہتر کی طرف لے جانا ہے۔ کسی کو معاف کر دینا ایک احساس اور ایک سوچ ہے، اور ایسی چیز کبھی بھی آسانی سے تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ اس پر سٹیپ بائی سٹیپ کام کرنا پڑتا ہے۔ معاف کرنا مشکل اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس کے صحیح مطلب کو سمجھ نہیں پاتے۔ انہیں لگتا ہے کہ معاف کرنے کا مطلب ہے کسی بات کو بھول جانا، یا جو تکلیف انہیں پہنچی ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں، یا اپنے پرانے تعلق کو دوبارہ شروع کرنا۔ حالانکہ حقیقت میں معافی کا مطلب اپنے غصے، تکلیف اور ریونج لینے کی خواہش کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ آپ شاید اس بات کو سوچیں کہ جو کچھ ہوا وہ اب ماضی کی بات ہے اور لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ چلیں معاف کرنے کے کچھ پازیٹیو پوائنٹس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ اپنے زخم کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ معاف کر دینے سے آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اور آپ اس درد سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ بے سکون رہتے ہیں۔ آپ اگر دل میں کسی کے لیے غصہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، تو اس کی وجہ سے صرف آپ کا اس شخص کے ساتھ ریلیشن شپ خراب نہیں ہوگا، بلکہ دل میں غصہ رکھنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات خراب ہوں گے۔ اس لیے دل میں غصہ رکھنے کی بجائے اگر آپ ہمدردی پیدا کریں تو نہ صرف آپ کو اس شخص کو معاف کرنے میں آسانی ہوگی، بلکہ آپ کا دوسروں کے ساتھ تعلق بھی بہتر ہوگا۔ معافی دینے کے لیے خود کو تیار کرتے ہوئے آپ اپنی صحت کے اوپر بھی احسان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق معافی دینے سے سٹریس کم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے صحت کے لحاظ سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جیسے بی پی کا کنٹرول میں رہنا، انزائٹی کا کم ہو جانا، اچھی نیند کا آنا اور آپ کی سیلف اسٹیم کا بڑھ جانا وغیرہ۔ معاف کر دینے سے آپ کے اندر کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر سٹریس، مسلز میں کھچاؤ، دل کی بیماریاں اور امیون فنکشن کا کمزور ہو جانا جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کسی سے رابطہ کیے بغیر یا اس شخص سے تعلقات کو واپس بحال کیے بغیر بھی معاف کر سکتے ہیں۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ پہلے والا ریلیشن شروع کریں۔ بہت سے لوگ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ معاف تو کرنا چاہتے ہیں پر اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے لیے آپ کا حاضر ہونا ضروری ہے، دوسرے کا نہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً کسی کو معاف کرنے کا سوچ لیں۔ کبھی کبھی اس چیز میں وقت بھی لگتا ہے۔ جب معافی کی بات آئے تو اس میں سچائی ہونا ضروری ہے۔ زبردستی کی معافی آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ آپ بے شک زبان سے کسی کو معاف کر دیں پر آپ میں وہ تکلیف و غصہ باقی رہے گا۔ اپنے آپ سے سوالات پوچھیں کہ کیا آپ واقعی تیار ہیں۔ اب اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ دوسرے شخص کو معاف کر دیں گے تو ایک اچھی سی جگہ ڈھونڈیں اور اپنی سوچوں کو تھوڑا سا وقت دیں۔ کچھ ضروری سٹیپس کے ذریعے آپ کسی کو بھی معاف کر سکتے ہیں، بے شک اس نے آپ کا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھایا ہو۔ اس واقعے کے بارے میں سوچیں جس کی وجہ سے آپ میں غصہ پیدا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو قبول کریں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اور آپ کے اندر اس واقعے کی وجہ سے جو احساسات پیدا ہوئے اسے بھی قبول کریں، اور ان احساسات کی وجہ سے آپ نے کیسا ریئیکٹ کیا اسے بھی سوچیں۔ معاف کرنے کے لیے آپ کو حقیقت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کیسے ہوا اور اس کی وجہ سے آپ پر کیا اثر پڑا۔ اپنے تجربے کے بارے میں سوچیں جو آپ نے اس سچویشن یا شخص سے حاصل کیا۔
آپ نے اس کی وجہ سے اپنے بارے میں کیا بات جانی اور اپنی ضروریات یا حدود کے بارے میں کیا بات سمجھی۔ اس بات کو سمجھیں کہ آپ نے نہ صرف اس وقت گزارا بلکہ آپ کے اندر مزید بہتری پیدا ہوئی۔ اب دوسرے شخص کے بارے میں سوچیں۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے۔ اس نے ایک محدود سوچ اور نظریے کے اندر رہتے ہوئے کام کیا، اور ہم سب کبھی نہ کبھی ایسا ضرور کرتے ہیں۔ جب آپ کا دل دکھ رہا تھا، دوسرا شخص صرف اپنی ضرورت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آپ سوچیں کہ اس کی وہ ضرورت کیا تھی جس کی وجہ سے اس نے آپ کا دل دکھایا۔ اپنے نام یا اس شخص کے نام ایک خط لکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس خط کو بھیجیں، بلکہ خط لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے احساسات قلم کی زبانی جب کاغذ پر اترتے ہیں تو آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو یا کسی قسم کا خطرہ نہ ہو تو اس شخص سے ضرور بات کریں۔ یاد رہے کہ ایسی صورت میں آپ کو اپنے ایموشنز پر پورا اختیار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے تو کبھی بھی دوسرے سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ بات کرنے کا عمل تب بھی کر سکتے ہیں اگر وہ شخص فزیکلی موجود نہ ہو یا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو۔ اس کے لیے خاموشی سے بیٹھیں، آنکھیں بند کر کے کچھ گہری سانسیں لیں۔ ایسا تصور کریں کہ وہ شخص سامنے بیٹھا ہے، وہ کیسا نظر آتا ہے، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اسے اونچی آواز میں بتائیں۔ سوچیں کہ آپ دونوں بات کر رہے ہیں اور کیا وہ آپ کو واپس کچھ کہنا چاہتا ہے۔ جب بات ختم ہو جائے تو اس کا شکریہ ادا کریں اور اسے الوداع کر دیں۔ جب آپ اپنے ایموشن ظاہر کر دیں تو اپنے لیے یا ریلیشن شپ کے لیے نئی باؤنڈریز ضرور بنائیں۔ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ مزید آپ اس شخص سے رابطہ نہ رکھنا چاہیں یا اسے رشتہ ختم کرنا چاہیں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ اپنے ریلیشن شپ کی نئی گائیڈ لائن ضرور بنائیں۔ دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ نئی باؤنڈریز بنانا ایک مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ دوسرا شخص آپ کی بنائی ہوئی باؤنڈری کو ایکسیپٹ کرے۔ لیکن اگر آپ ہمیشہ سے دوسروں کی خوشی پہلے دیکھتے آئے ہیں تو شاید یہی صحیح وقت ہو کہ اب آپ اپنے بارے میں بھی سوچیں۔ اپنے ماضی کو مکمل بھول جانا یا کسی کو بالکل معاف کر دینا آسان نہیں، اس میں مہینے اور سال بھی لگ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کئی دفعہ بہتر محسوس کریں اور پھر کچھ عرصے بعد آپ کو ندامت اور رنج کا پھر سے احساس ہو۔ یہ چیز نیچرل ہوتی ہے۔ بس اپنے آپ کو موقع دیں۔ کسی کو معاف کرنے سے آپ اپنے آپ کو عزت کا مقام دیتے ہیں۔ ایسا کر کے آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ در حقیقت آپ کو خوش رہنے کا حق ہے۔ آج کا ٹاپک یہاں ختم ہوتا ہے۔ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔